ایک ہوا چل گئی الحمدللہ، تو ایک عمومی فضا بن گئی ان 5 ملکوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک عمومی فضا ہے، ایک عمومی ماحول ہے، سارا مجمع شورا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شورا کے مشورے سے سارا وہاں کام چل رہا ہے۔ کچھ شرارت کرنے کے لیے جماعتیں ہندوستان سے گئی ہیں، اور کیا ہے وہ ملیشیا سے اور ہندوستان سے شرارت کرنے کے لیے کچھ جماعتیں وہاں گئی ہیں، کوئی جگہ مل نہیں رہی ہے ان کو، تو علماء وہاں کے بہت فکر مند ہوئے کہ بھئی یہ کیا پریشانی لائے ہیں یہ لوگ، ایک کام چل رہا ہے، سکون سے چل رہا ہے، الحمدللہ یکسوئی کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور یہ ایسی چیزیں لا کر کے ہمارے یہاں چلانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، بنگلور سے بھی 4-5 آدمی گئے ہیں، یہ خیر تمہارے حصے میں بھی ہے، خیر ہے کہ شر ہے اللہ جانتا ہے۔ تو وہاں کے علماء بہت پریشان ہوئے، بہت متفکر ہوئے، چنانچہ باقاعدہ 50 علماء کے دستخط سے، جو بڑے بڑے 50 علماء ہیں جو یہ بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں، دورے کی تعلیم تک کے مدرسے، تو ان کے دستخط سے انہوں نے باقاعدہ ایک اعلان جاری کیا، پورا ایک اعلان جاری کیا۔ اس سارے یہ جو جماعتیں آئی ہیں، چند جماعتیں، اور انہوں نے وہاں انتشار کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اعلان جاری کیا۔ اب وہ اعلان تو انگریزی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی جاری ہوا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، سب کے فائدے کے لیے ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کر کے یہ کیا ہے، خالی ایک اعلان نہیں جاری کیا، بڑی محنت کی ہے۔ میں اوپر کے پہلے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا مسلک بتایا ہے، چلو میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت نبوت کے حقیقی وارثین کی نمائندگی کرتے ہیں، نبوت کے حقیقی وارث اہل سنت والجماعت ہیں، اور عہد اسلام سے اب تک مسلمانوں کی اکثریت انہی کے دائرے میں رہی ہے۔ ہم دین اسلام کے بنیادی اجزاء، عقیدہ، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور امت کے اجتماع کے مطابق درست سمجھنے اور محفوظ رکھنے کے امین ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے کسی بھی قسم کا انحراف، تخفیف یا تکذیب دین میں انحراف اور گمراہی کا باعث ہے۔ امت مسلمہ کو درپیش موجودہ فتنوں اور خطرات کے پیش نظر ہم اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی تصدیق کرتے ہوئے درج ذیل امور کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو عقائد ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور کر کے انہوں نے جو آخری باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیونکہ دیر ہو گئی ہے اس لیے میں آخری کی باتیں لیتا ہوں۔ طویل اور گہری تحقیق اور عالم اسلام کے 50 سے زائد علماء حق کے فتاوی کی روشنی میں ہم یہ اعلان کرنے پر مجبور ہیں طویل اور گہری تحقیق اور عالم اسلام کے 50 سے زائد علماء کے فتاوی کی روشنی میں ہم یہ اعلان کرنے پر مجبور ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی گزشتہ 23 سالوں سے اپنے بیانات میں اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصولوں سے متعدد مقامات پر انحراف کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے دستخط ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق پوری کی ہے، ایگزاسٹو ریسرچ، انگریزی کے الفاظ کہ ایگزاسٹو ریسرچ، طویل اور گہری تحقیق اور عالم اسلام کے 50 سے زائد علماء حق کے فتاوی کی روشنی میں ہم یہ اعلان کرنے پر مجبور ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی گزشتہ 23 سال سے اپنے بیانات میں اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصولوں سے متعدد مقامات پر انحراف کر چکے ہیں۔ مولانا سعد کاندھلوی کے انبیاء، صحابہ
اور علماء کے بارے میں بیانات ان کی ایسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. ہز مائنڈ سیٹ انگریزی میں ہے. مولانا صاحب کاندھلوی کے انبیاء، صحابہ اور علماء حق کے بارے میں بیانات ان کی ایسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جن میں ان جلیل القدر شخصیات پر تنقید کو معمول سمجھا گیا ہے، جبکہ امت ہمیشہ ان ہستیوں کا تذکرہ انتہائی عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ کرتی آئی ہے. یہ ان کے لفظ لفظ کا ترجمہ ہے. مولانا سعد کی ان گمراہ کن آراء اور بیانات کی وجہ سے امت کے عوام میں بے جا تنقید، غلط نظریات کو فروغ مل رہا ہے جو امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے مسلک اور دعوت و تبلیغ کے اسلاف کے روشن طریقے سے انحراف کی بنا پر مولانا سعد کے افکار کو تسلیم کرنے والا ہر شخص اپنے عقیدے کو بگاڑنے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا اندیشہ مول لے رہا ہے. اہل سنت والجماعت کے مسلک، دعوت و تبلیغ کے اسلاف کا روشن طریقہ، اس سے انحراف کی بنا پر مولانا سعد کے افکار کو تسلیم کرنے والا ہر شخص اپنے عقیدے کو بگاڑنے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا اندیشہ مول لے رہا ہے. یہ اعلان ہے ان کی طرف سے، عام اعلان. یہ اعلان مولانا سعد کاندھلوی کے انحرافی افکار، ڈیویٹڈ تھنکنگ، انحرافی افکار اور اعمال کے شواہد کی بنا پر کیا جا رہا ہے، on the basis of his deviated thoughts and deviated statements، جو کہ اسلام کے متفقہ فہم سے مکمل طور پر ہٹ چکے ہیں. ایسے انحرافات امت کو دین کے صحیح راستے سے بھٹکانے اور نبوت کے حقیقی وارثین کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتاوی میں مولانا سعد اور ان کے حامیوں کے فرقہ ضالہ اور باطلہ میں تبدیل ہو جانے کے خدشے کا انذار کیا ہے کہ آئندہ یہ فرقہ ضالہ اور باطلہ میں تبدیل ہو سکتا ہے. لہذا یہ آخری بات ہے ان کی، لہذا ہر وہ شخص جو ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے یا ان کے انحرافی افکار کی تبلیغ کرتا ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دین کو خطرے میں ڈالنے کا شریک بن جاتا ہے. ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں. ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں. یہ ابھی 27 تاریخ کا یہ بیان ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ پہلی ہے، تو تین دن پہلے کا ہے. اس پہ 25 علماء کے دستخط ہیں اور باقی علماء سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ دستخط کر کے ہمارے ساتھ بھیج جائیں. تو یہ ایک بڑا کام ہو گیا الحمدللہ. ایک حق بات سب کے سامنے واضح ہو گئی. اب ہر شخص اپنا اس کا ضمیر ہے تو اس کا ضمیر اسے کیا کہتا ہے کہ جب اتنے سارے علماء مل کر ایک بات کہہ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ علماء ان کی طرف بھی ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، مولانا محمود الحسن صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کا، اس میں جو تشریح ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی، اس میں انہوں نے ایک حدیث کی لکھی ہے. عربی کتاب مجھے یاد نہیں ہے کون سی کتاب سے وہ ہے، لیکن وہ اس میں ہے، وہ کتاب بھی عربی کی موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو آپ کے بعد بھی چلتا رہے گا، یہ کام تو آپ کے بعد بھی
چلتا رہے گا. اگر ایسے مسائل پیش آئیں جن کا جواب ہم کو قرآن حدیث میں نہ ملے، قرآن میں آپ کی سیرت میں نہ ملے، ہم کیا کریں؟ یہ پوچھا حضرت علی نے حضور سے، اور اللہ کی شان انہی کے زمانے میں سب جھگڑے پیش آئے. حضرت علی کے زمانے میں مرکز بدلا، مدینے سے وہ مرکز عراق لے گئے، صحابہ کی موجودگی میں لے گئے، مرکز مدینے سے لے کے گئے عراق. حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ موجود تھے، تو کیا انہوں نے ان کے مشورے سے بغیر کیا؟ تو خیر اس میں لکھا ہے کہ حضور سے پوچھا حضرت علی نے کہ آپ کے بعد بھی مسائل پیش آئیں گے، اگر ہم اس کا جواب قرآن میں اور آپ کی زندگی میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو، فقہا عابدین کو جمع کرو. فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، اس کی سمجھ رکھنے والے، ان کو کہتے ہیں فقہا. اور عابدین اللہ کا خوف رکھنے والے. یہ حضور کی حدیث نقل کی ہے پوری کہ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے کام کرو، کسی اکے دکے کی بات پر عمل نہ کرنا، کسی اکے دکے کی بات پر عمل نہ کرنا. یہ کس نے وصیت کی؟ حضور نے. کس کو وصیت کی؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ. جب مسائل پیش آئیں تو فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے عمل کرو، کسی اکے دکے کی بات پر عمل نہ کرنا. تو بھائی اللہ یہ بڑا کام سے ان علماء سے اللہ نے لیا. بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، 50-50 60-60 ملکوں کے طلبہ ان کے یہاں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتابیں پڑھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 23 سال کا ایگزاسٹو ریسرچ ہے ہمارا. 23 سال ہم نے ایگزاسٹو ریسرچ کیا ہے اور 50 فتووں پر ہم نے تحقیق کی ہے، جو علماء نے 50 فتوے دیے. اور پھر اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت امت کے سامنے حق کو واضح کر دیں. تو یہ کہہ کر انہوں نے یہ بیان دیا. تو یہ کتنا چل رہا تھا، جا کے جماعت انتشار کرتی تھی. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو ان کو موقع دو گے تو یہ بات تو کرتے ہیں 6 نمبر کی، آخر میں تشکیل کرتے ہیں مولوی صاحب کی. تو اس لیے ان کو موقع ہی مت دو. انہوں نے صاف لکھ دیا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب کرے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا صوبہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ایک اجتماعیت کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن انتشار کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوتا. لیکن ہمیں اپنے کو بھی سنبھالنا، اپنے ساتھیوں کو بھی سنبھالنا. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا کرے.